سنن دارمی حدیث نمبر 64 میں حضرت اوس بن عبداللہ یہ فرماتے ہیں قحط اہل المدینۃ قحطا شدیدا فشکوا الی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لوگوں نے آ کر عرض کیا کہ حضرت اہل مدینہ بڑی قحط میں، بڑی مصیبت میں گرفتار ہیں، یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انظروا الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعلوا منہ کوا الی السماء، اے لوگو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور کو دیکھو، بارش نہیں ہو رہی ہے تو حکم دے رہے ہیں کہ مزار انور کو دیکھو۔ پھر جہاں مزار پاک موجود ہے اس کی چھت میں اس زمانے میں ایک کھڑکی تھی، آج بھی موجود ہے، تو وہ کھڑکی کھول دو، وہاں پر ایک روشن دانی بنا دو، جو بند تھی کھڑکی اسے کھول دو، حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف، یہاں تک کہ آسمان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی آڑ نہ رہے اور چھت نہ رہے۔ اور فرماتے ہیں جب لوگوں نے یہ عمل کیا کہ کھڑکی مبارک روضہ پاک کے اوپر جو موجود تھی، اب اس وقت کے تصور میں آپ مت جائیے، یہ گنبد خضرا شریف ہے، گنبد خضرا کے نیچے چھت ہے اور اس چھت کے نیچے سرکار کا روضہ مبارک ہے۔ روضہ مبارک کے اطراف میں قدیم زمانے کی دیواریں ہیں، اس کے باہر اور دیواریں ہیں، اس کے اوپر پردہ ہے، پھر اس کے باہر دیواریں اور جالی، اس جالی کے باہر بڑی دور سے ہم زیارت کرتے ہیں۔ تو وہ جو حجرہ شریف ہے حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سرکار کا وصال مبارک اسی جگہ ہوا، اس لیے آپ کا مزار انور بھی اسی جگہ بنایا گیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال کے بعد جب سرکار کے در دولت میں حاضر ہوئے، وہاں آپ کا مزار بنایا گیا، تب بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حجرے میں رہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب آپ کا مزار شریف وہاں بنا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر وہاں سے نکل گئی کہ اب وہ شخصیت میرے گھر میں آ گئی جن سے پردہ کرنا مجھ پر لازم ہے۔ اب غور کریں ان کا عقیدہ کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہ ہے اب تک میرے شوہر تھے، میرے والد تھے، وہ زمین کے اندر بھی ہیں تو وہ مجھے دیکھتے تھے، جیسے زندگی میں ان سے پردہ نہیں تھا، حجاب نہیں تھا، ان کے وصال کے بعد بھی حجاب نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آگئے فرمائے اب اجنبی آ گئے، اب ان سے حجاب کرنا مجھ پر لازم ہے، وہ گھر چھوڑ کر آپ دوسرے گھر میں منتقل ہو گئی۔ یہ عقیدہ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آج کا مسلمان کدھر ہے، کس کے عقیدے پہ چل رہا ہے؟ نئے نویلے عقیدے بنا لیے، کوئی مولوی صاحب ملا صاحب بتا دیے، اور کوئی بھی ایک ایرے غیرے لوگاں کوٹ پینٹ پہننے والے تقریراں کر رہے، ٹی شرٹ پہن کے لوگاں جو ہے تقریر کر رہے، داڑھی منڈے لوگاں تقریر کر رہے ہیں، اور لوگاں ان کو سن کے ان کو فالو کر رہے ہیں۔ عجیب سی بات ہے۔ تو حاضرین کرام یہ عقیدہ صحابہ کرام دے رہے ہیں، امہات المؤمنین دے رہی ہے۔ تو جب آپ وہاں سے ہٹ گئے تو آپ وہ حجرہ چھوڑ کر ہٹی، مگر وہاں کھڑکی ہے، ان کو یہ معلوم تھا کیونکہ وہ انہی کا گھر تھا۔ تو فرمایا روضہ اقدس کے اوپر چھت میں جو کھڑکی ہے، اس زمانے میں وہ گنبد شریف ابھی بنا ہوا نہیں تھا۔ تو بہرحال حاضرین کرام کھڑکی جیسے کھولی گئی، اس روایت میں آتا ہے فمطرنا مطرن، بڑی تیز بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی حتی نبت العشب وسمنت الابل، یہاں تک کہ زمین میں ہریالی اگ گئی اور اونٹ بکریاں وغیرہ کھا پی کر موٹے تازے ہو گئے، ان کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں سارے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ بارش بہت زیادہ ہو گئی، اب ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا وہ کھڑکی بند کر دو۔ یہاں اس روایت کی شرح کرنے والے بڑے بڑے اکابر فرماتے ہیں گویا آسمان بھی ایک زمانے سے بے چین تھا کہ کب حضور کا دیدار کروں، اس لیے وہ پانی برسانے سے رک گیا، اور تدبیر جب یہ سامنے آئی تو سرکار کا روضہ پاک جب دیکھا بے اختیار برسنے لگا، اتنا برسا کہ سارے زمانے کو خوشحالی مل گئی۔ حاضرین یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے کہ ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے تو سارا زمانہ سیراب ہو جاتا ہے۔
پھر وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں اور کیسی راحتوں میں ہوں گے جو حضور کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، صبح شام حضور کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور دور رہنے والے بھی اگر صبح شام رات دن حضور کی خدمت میں درود و سلام پیش کریں عقیدت محبت توجہ کے ساتھ، پھر وہ لوگ کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں، پیاسے رہ سکتے ہیں، غریب رہ سکتے ہیں، کمزور رہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ میں عقیدت و محبت در حقیقت یہی ایمان ہے، اور ایمان کے یہ تقاضے ہیں جو امہات المؤمنین نے صحابہ کرام نے ہم کو بیان فرمائے۔ روضہ انور کی زیارت اور روضہ پاک سے کیسے استفادہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، تابعین کا کیا عمل تھا، ہم وہ آپ کی گوشہ گزار کر رہے ہیں، اس کے متعلق روایتیں بیان کر رہے ہیں۔ حاضرین، اسی میں مدینہ پاک میں ایک شخص تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی برائی کو دیکھتے روک دیتے، اگر نہیں روک سکتے تو فوراً وہاں سے سرکار کے روضہ انور پہ حاضر ہوتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک شعر پڑھتے۔ شعر کیا ہوتا ہے؟ ایا قبر النبی وصاحبیہ الا یا غوثنا لا تعلمون، اے میرے نبی کے روضہ انور جس میں میرے نبی جلوہ افروز ہیں اور نبی کے 2 صحابہ موجود ہیں، آپ میرے مددگار ہیں۔ حضور اور صحابہ دونوں کو کہہ رہے ہیں آپ میرے مددگار ہیں، کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ مطلب مدد کیجئے، یہ برائی ختم ہو جائے۔ برائی کو روکنے کے لیے بھی جب وہ مجبور ہو جاتے تھے فوراً حضور کی خدمت میں آ کے عرض کرتے تھے حضور کرم کیجئے، آپ کی امت پریشان آ گئی۔ حاضرین کرام، یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے۔